میں نے ایم اے معاشیات کا امتحان 1976 میں پاس کیا اور میری پہلی تعیناتی جس کالج میں بطور لیکچرر ہوئی وہاں ایک شاہ صاحب پرنسپل تھے جو فلاسفی کے بہترین استاد تھے۔ شاہ صاحب اگرچہ ملازمت کے آخری حصے میں تھے لیکن ان کے چہرے کی بشاشت اور گالوں پر سرخی دمکتی تھی۔ شاہ صاحب کو اپنے سبجیکٹ کے علاوہ فارسی اور انگریزی زبان پر بھی مکمل عبور حاصل تھا۔ وہ اپنی گفتگو میں حافظ شیرازی کے اشعار، مولانا روم اور شیخ سعدی کی حکایات کا استعمال کرنا خوب جانتے تھے۔ وہ کتب نہ صرف پڑھنے کے شوقین تھے بلکہ روزانہ کسی نہ کسی کتاب کا خلاصہ اساتذہ کو چائے کے وقفے کے دوران سنانا کبھی نہ بھولتے تھے۔ دراصل شاہ صاحب کو علم سے محبت ان کو ورثے میں ملی تھی۔ ان کے والد علی گڑھ یونیورسٹی کے فارغ التحصیل تھے جنہیں تاریخ، معاشیات اور اردو ادب سے گہرا لگاؤ تھا۔ مجھے کالج جوائن کیے چند دن ہوئے تھے کہ میری ملاقات پرنسپل آفس میں ان کے والد گرامی سے ہوئی جو پرنسپل صاحب سے ملنے کے لیے ان کے آفس میں موجود تھے۔ میں نے دیکھا ایک دراز قد کے چٹے گورے شخص، چہرے پہ سیاہ رنگ کا چشمہ، سرخ داڑھی، سفید لباس، ایک باوقار اور خوشپوش انسان جن کی عمر 80 سال سے زائد ہوگی، پرنسپل آفس میں بیٹھے پرنسپل صاحب کا انتظار کر رہے تھے۔ چنانچہ میں نے ان سے ہاتھ ملایا تو انہوں نے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ مسکرائے اور پھر مجھ سے پوچھا کہ آپ کالج میں پروفیسر ہیں؟ میں نے اپنے لیے پروفیسر کا لفظ کسی شخص کی زبان سے پہلی مرتبہ سنا تھا، تو میں نے یہ کہا کہ مجھے چند دن ہوئے ہیں، ابھی جوائن کیا ہے۔ شاہ صاحب مسکرائے اور کہنے لگے، اس پیشے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ لوگ پہلے دن سے ہی آپ کو پروفیسر مان لیتے ہیں اور مرتے دم تک یہ حق آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا، خواہ آپ کو بھول جانے کا عرضہ ہی کیوں نہ لاحق ہو جائے۔ میں ان کے اس خوبصورت طنز پہ مسکرایا اور انہوں نے بے تکلفی کے انداز میں مجھے مبارکباد دیتے ہوئے یہ کہا کہ آپ خوش قسمت انسان ہیں کہ آپ کو پڑھنے اور پڑھانے کا شعبہ اللہ نے عطا کیا ہے۔ اگر کسی شخص کو اس کے پیشن کے مطابق اپنا کام مل جاتا ہے تو اس کے لیے یہ اتنا بابرکت ہوتا ہے کہ اسے کسی اور برکت کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ ان کے انداز گفتگو اور طرز تکلم سے مجھے یہ احساس ہوا کہ وہ ایک انتہائی نفیس انسان ہے۔ میں ایک اچھے سامع اور مؤدب طالب علم کی طرح ان کی باتیں بہت غور سے سننے لگا۔ انہوں نے کہا، جب بھی آپ کلاس روم میں داخل ہوں تو آپ کے چہرے اور حلیے سے پرسکون مسکراہٹ کا عیاں ہونا بہت ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کلاس روم میں معاشیات ضرور پڑھانا لیکن معاشی تباہی کی باتیں کم کرنا، کیونکہ مایوسی پھیلانے والا اور خوف زدہ کرنے والا ایک ڈاکو تو ہو سکتا ہے، استاد نہیں ہو سکتا۔ پھر کہا، طلبہ کی عزت نفس کا بھی ہمیشہ خیال رکھنا، وہ پوری زندگی آپ کا خیال رکھیں گے۔ اگلی بات یہ ہے کہ طلبہ کو یہ کبھی نہ کہنا کہ ہمارا ملک کرپٹ ہے، یہاں کے لوگ بددیانت ہیں۔ اگر ان معصوموں کے دماغ میں یہ بات راسخ ہو گئی تو وہ اپنے ملک کے ہر شخص کو ساری زندگی شک کی نگاہ سے دیکھیں گے اور اس ملک میں رہنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ ان میں حب الوطنی کا جذبہ بھی غائب ہوگا۔ وہ اس ملک کی خدمت کرنے کی بجائے کسی غیر ملک میں اپنی صحت اور صلاحیتوں کو کوڑیوں کے داموں فروخت کرنے میں فخر محسوس کریں گے۔ شاہ صاحب کچھ لمحوں کے لیے رکے، ایک ٹھنڈی آہ بھری، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک میں نے محسوس کی۔ انہوں نے فرمایا، دنیا کا بدبخت سے بدبخت ترین آدمی بھی اپنے والدین کی خامیاں اور برائیاں سر بازار بیان نہیں کرتا۔ ہم تو اس دھرتی کے گود میں پل کر جواں ہوئے ہیں، ہمیں یہ ہرگز عیب نہیں دیتا کہ ہم اپنے بچوں کو کلاس روم میں اس ملک کی برائیاں اتنی تواتر سے بیان کریں کہ وہ ان کو حفظ ہو جائیں اور اس کی اچھائیاں نظر آنا ہی ختم ہو جائیں۔ پھر فرمانے لگے، استاد کو نفرت پھیلانے والے الفاظ کو استعمال کرنے سے بھی پرہیز کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں غربت، جہالت اور وقت کو برباد کرنے کی بیماری عروج پر ہے۔ ہمارے ہاں غربت بھی دو قسم کی ہے، ایک مالی غربت ہے، دوسری ذہنی غربت ہے، یعنی ہم اچھا اور مثبت سوچنے کی صلاحیت سے بھی محروم ہیں۔ جب یہ تینوں بیماریاں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو لوگ بلا وجہ نفرت کے عارضے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نفرت اندھی اور بلا وجہ ہوتی، اس کے پیچھے کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہوتی، عام طور پر صرف حسد کا جذبہ ہی کار فرما ہوتا ہے۔
بقول شاعر میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کو برا سوچتے ہیں۔ شاہ صاحب بڑے رازدارانہ انداز میں مجھے اس طرح سمجھا رہے تھے جیسے ایک والد اپنی اولاد کو کسی سفر پر روانہ کرنے سے پہلے اسے ہدایات دے رہا ہوتا ہے۔ فرمانے لگے بچوں کو تعلیم کا مطلب ضرور سمجھانا، اگر ان کو سمجھ آ گئی تو اس سے معاشرے کی تقدیر بدل جائے گی۔ میں نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، ایسی شے جو ہمارے سوچنے کی صلاحیت کو بہتر کر دے اسے تعلیم کہتے ہیں۔ ان کے ذہنوں میں یہ بات راسخ کرا دینا کہ ان کے سوچنے کی صلاحیت اگر بہتر نہیں ہوتی تو سینکڑوں ڈگریاں گلے میں لٹکانے کے باوجود وہ اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہلانے کے مستحق نہیں ہیں۔ آخر میں فرمانے لگے، وقت کی پابندی کا خیال رکھنا اور کبھی بھی بغیر تیاری کے کلاس میں نہ جانا، یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح بغیر وضو کے نماز کی امامت کرانا۔ چنانچہ انہوں نے یہ آخر میں شعر پڑھا کہ بہل نہ پائیں گے باتوں سے آج کے بچے، یہ سوال کا اپنے جواب مانگتے ہیں۔ ان کی گفتگو میرے لیے آنے والے دنوں کا ایک روڈ میپ تھا جو میں کبھی نہیں بھلا سکوں گا۔ عزیزان گرامی، آپ صاحب علم و دانش ہیں، آپ معلم ہیں یا طالب علم، نوجوان ہیں یا بزرگ، بازار میں ہیں یا گھر پر، خریدار ہیں یا فروخت کار، آپ زندگی کے کسی سفر میں ہیں، تعلیم یعنی مثبت سوچنے کی صلاحیت ہر جگہ آپ کے ہم سفر ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔